دیکھیں میری بات تو سنیں، میں نے آپ کی بات بڑی سکون سے سنی ہے، میں نے آپ کی بات بڑی سکون سے سنی ہے اور میں یہی امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ بہت اطمینان اور سکون سے میری بات سنیں گے۔ میں آپ کے کلپس دیکھ چکا ہوں، آپ بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میری بات ہوئی اور فلاں صاحب کی بات آپ پیش نہیں کر رہے ہوتے، اپنی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ جب باتیں رہ جائیں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ صدیق رضا آیا تھا میرے پاس، اس سے بات ہوئی تھی، یہ بات میں نے کی، اس نے کوئی جواب نہیں تو پھر کیمرے میں بھی آپ کہیں گے کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے، مفتی صاحب دیکھیں آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے کہا تھا کہ بس آپ ان باتوں کا جواب نہ دو۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ صحابہ میں کہتا ہوں مثال پیش کریں، آپ چلیں مثال پیش کریں آپ پہلے، اور نہیں واقعی مثال کتاب دکھائیں اور واقعہ دکھائیں، مسئلہ دکھائیں۔ آپ انکار کریں گے تو میں مثال پیش کروں گا نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، سنیں میری بات، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، آپ نے اعتراف کیا ہے، آپ میری بات نہیں، مفتی صاحب دیکھیں، اعتراف کر چکے ہیں، مفتی صاحب میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں، آپ پوری بات ہونے دیں میری، پھر آپ بولیے گا اپنی باری میں۔ باری ہے مثال پیش کریں تو میں آگے جواب تو دوں گا، میری بات تو سنیں نا، اپنی باری میں دیجیے گا حضرت، آپ اپنی باری میں دیجیے گا نا، ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے، بند نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مثال پیش کریں، پورا واقعہ پیش کریں، مکمل واقعہ پیش کریں، پھر دیکھیں گے۔ اب آپ میری بات سنیے حضرت، میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میری بات سنیں، ٹھیک ہے میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں لیکن آپ پر اعتماد کر کے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی سننے دیں گے اور میں آپ کی بات اطمینان سے سنوں گا، آپ میری بات سنیں گے، اور یہ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے، آپ سے زیادہ اخلاق کون جانتا ہوگا، آپ اخلاق درس بھی دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو دیکھیں صحابی کی مثال آپ پیش کرتے ہیں نا بے دلیل بات کی، آپ کے خیال سے جو بات بے دلیل آپ پیش کیجئے، میں ائمہ کی بات بھی بے دلیل پیش کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ائمہ کی بے دلیل بات کا میں کہوں گا اس کی دلیل نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، جو بھی آپ کہیں گے پھر آپ پیش کیجئے گا۔ آیت کا جو مفہوم آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ مفہوم صرف میں نے بیان کیا؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ بیضاوی، اور بیضاوی آپ طلباء ہیں اگر تو آپ جانتے ہیں کہ درسی تفسیر ہے، درسی تفسیر پڑھائی جاتی ہے آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، علامہ بیضاوی نے بھی یہی معنی کیے ہیں اس کے۔ علامہ بیضاوی نے، امام غزالی جن کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے شاید کے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالسنہ میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے شاید کے۔ حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابن النحاس رحمہ اللہ نے جو اعراب القرآن لکھی، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں، اور یہ ساری کتابیں میرے ساتھ ہیں گاڑی پر، اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی شاید کے یہی معنی بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بزرگوں میں سے شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں غلط مفہوم پیش کر رہا ہوں، آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا اور انشاءاللہ آپ نہیں کہیں گے کہ آپ اس آیت کا غلط مفہوم پیش کر رہے ہیں، آپ میرے پیش کردہ مفہوم کو صحیح مان رہے ہیں، تسلیم فرما رہے ہیں، اور جو اس پر میں تقلید کی تعریف کر رہا ہوں اس کو بھی آپ صحیح تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ تعریف آپ کے یہاں بھی اسی طرح سے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آیت کا مفہوم آپ بھی تو بیان کریں نا، آخر اشکال تو آپ دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے یہاں بے دلیل بات کی پیروی ہوتی تھی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے کس طرح سے ایسا کیا؟ میں تو گمان ہی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو کہتا ہوں واقعہ میں اختصار ہے، یا تو آپ دلیل سے لائیں کہ پوری تفصیل موجود ہے، واقعہ میں اختصار ہے، اگر آپ اس کو تعویل نہیں سمجھتے تو اور کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے، آپ دلیل آپ دیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اختصار نہیں ہے، دلیل تھی نہیں، دلیل ہے ہی نہیں، یہ بات اس طرح سے ہوگی۔ آیات فٹ کر رہے ہیں، میں آیات فٹ نہیں کر رہا ہوں حضرت، اگر میں آیات فٹ کر رہا ہوں تو کیا علامہ بیضاوی نے آیت فٹ کی؟ کیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے انہوں نے آیت فٹ کی؟ کیا امام ابن النحاس رحمہ اللہ نے اعراب القرآن میں آیت فٹ کی؟ کیا امام غزالی نے المستصفیٰ اصول فقہ کی جو کتاب لکھی اس میں آیت فٹ کی؟ کیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی میں اور الرد علی من اخلد الی الارض نامی کتاب میں آیت فٹ کی؟ نہیں، اگر میں نے تو نہیں کی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے بزرگوں نے، شبیر احمد عثمانی صاحب جنہیں آپ شیخ الاسلام بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا آیت فٹ کی ہے؟ یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی مفہوم بیان کیا شاید کا، کیا انہوں نے آیت فٹ کی؟ آپ جو واقعہ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو تعویل کرنی چاہیے کہ یار قرآن منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا کرتے تھے، میں تو کہتا ایسا نہیں کرتے تھے۔ میں